بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اپیل کرتا ہوں ماننی شریمان جناب یوگی آدتیہ ناتھ صاحب، مکھ منتری اتر پردیش، کہ آج 2 یا 3 تاریخ ہے، آج 2 تاریخ ہے چاند کی، تو اس مہینے کی 11 تاریخ کو بھی یہ جلوس نکالنے لگ گئے کچھ لوگ، مسلم سماج کے کچھ لوگ، زیادہ نہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ جیسے سنا تھا وگیان نگر کوٹا میں، اور یہ للت پور میں بھی، اور پیلی بھیت وغیرہ میں، جس کا نام جلوس غوثیہ رکھا ہے۔ اس کی اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ لوگوں نے اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، ہیرو بننے کے لیے، ودھایک و ایم پیوں سے تعلقات کرنے کے لیے یہ اسٹارٹ کیا ہے جلوس غوثیہ۔ جیسے شاسن پرشاسن کی طرف سے پرمیشن ہے 12 تاریخ کے جلوس کی، 12 ربیع الاول کے جلوس کی، وہ پورے ہندوستان میں نکلتا ہے، وہ 10 محرم کو بھی نکلتا ہے جلوس، کوٹا میں، جے پور میں اور بھی جگہ۔ یہ 2 جلوس کی اجازت پرمیشن گورنمنٹ سے ہے، لیکن اب یہ اس کے علاوہ اترکت جو یہ لوگ جلوس نکالنا چاہتے ہیں جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، میرا نمبر لے کر محترم جناب حضرت یوگی آدتیہ ناتھ صاحب بلا سکتے ہیں، اور مجھے آپ بلائیں اس کام کے لیے۔ جو بھی مولوی آئے پرمیشن لینے کے لیے، مجھ سے آپ بات کرائیں پہلے اس کی، دیکھنا پھر یہ میرے سامنے کیسے ادھر ادھر بھاگے گا۔ میں اس سے کہوں گا دنیا کے اندر کسی ایک کتاب میں بتا دے کہ جلوس غوثیہ کی پرمیشن ہو اسلام میں، اور اسلام نے اجازت دی ہو کہ تو جلوس غوثیہ نکالے اس طرح سے بازاروں میں اور جگہ جگہ۔ پھر تو کل کو جلوس رضویہ نکالنے لگ جاؤ گے تم، جلوس اور بھی جلوس نکالنے لگ جاؤ گے، جلوس رضویہ ہے، جلوس اختریہ ہے، پھر کہ ہم یہ جلوس نکالیں گے وہ۔ ارے پرمیشن کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ جو شاسن، ہندوستان کے شاسن پرشاسن نے تم کو دے رکھا ہے۔ انگلی پکڑتے پکڑتے پونچا مت پکڑو، اس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں مسلمان لوگ۔ یہ جو اپنے آپ کو فیمس کرانا چاہتے ہیں، ہیرو بننا چاہتے ہیں، وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کو پریشانی آتی ہے۔ شاسن نے کہاں روکا تم قربانی مت کرو، کہاں روکا ہے تم حج مت کرو، کہاں روکا ہے تم جلوس مت نکالو، تم اسلامی تہوار مت مناؤ، جلسے ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں۔ شاسن پرشاسن ہی تو مدد کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، سرکشا کرتا ہے۔ اس کے باوجود اب تم انگلی پکڑتے پکڑتے پوچھا پکڑتے لگ جاؤ، ناجائز فائدہ اٹھانے لگ جاؤ کہ صاحب ہم جو جلوس غوثیہ نکالیں گے 11 تاریخ کو، اس کا نام جلوس غوثیہ ہے۔ میری اپیل ہے محترم جناب ماننی شریمان حضرت یوگی آدتیہ ناتھ صاحب سے کہ ہرگز بالکل جلوس غوثیہ کی پرمیشن نہ دیں 11 تاریخ کو، جو چاند کی اسی مہینے کی 11 تاریخ کو جلوس نکالتے ہیں لوگ۔ یہ پھر نکالتے پھر اور لوگ بھی ان کا دیکھا دیکھی نکالیں گے، پھر شاسن کو پریشانی آتی ہے۔ ہمارا ہندوستان کا ہندو بھائی بھی بہت شریف ہے، وہ بھی ایسے کام نہیں کرتے تھے، پھر ان کا دیکھا دیکھی کچھ مسلمانوں نے زیادتی کرنا شروع کیا، بہت زیادتی کرنے لگ گئے تھے، مجھے معلوم ہے، بہت زیادتی کرنے لگ گئے تھے۔ اس قدر زیادتی کہ وہ مجھے معلوم ہے، اس قدر زیادتی کہ 2% بیاض اگر بنیا لیتا ہے تو یہ 10% بیاض لے رہے تھے، 20 لے رہے تھے، اور نمازیں قضا کر رہے تھے، اور زکاتیں نہیں دے رہے تھے۔ پھر اپنے آپ کو کہیں کہ صاحب ہم مسلمان ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ کیسے تم عاشق رسول ہو؟ 20% بیاض لو، 10% بیاض لو۔ بیاض لینے والوں کے لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جو سود لینے سے باز نہیں آتا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اس اللہ سے، اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ جو سود لینے سے باز نہیں آتا وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اس کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تو دین کو ڈھانے والے یہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں، یہ دین کو ڈھانے والے لوگ ہیں جو 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، جمعہ پڑھتے ہیں، 31 کفر کرتے ہیں، یعنی 5 ٹائم کی نماز چھوڑ کے 31 کفر کر کے جمعہ پڑھ کے مسلمان بن جاتے ہیں۔ کیسے مسلمان بنو گے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو۔ مکمل کب داخل ہوگا؟
5 ٹائم کی نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ کے لائق ہے، حج کے لائق ہے تو حج کرے گا، اور حرام کاموں سے بچے گا، حلال روزی کھائے گا، کسی کو تکلیف نہیں دے گا، پڑوسی کو تکلیف نہیں دے گا، ہندو مسلمان کسی کو جس سے تکلیف نہ ہو، سکھوں کو تکلیف نہ ہو، پنجابیوں کو تکلیف نہ ہو، یعنی اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس سے لوگوں کو راحت ملے، اس سے لوگوں کو آرام ملے، اس سے لوگوں کو شانتی ملے، وہ کامل مسلمان ہوتا ہے۔ جیسے حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف میں آرام کرتے ہیں، آج دیکھو وہاں پر شاسن پرشاسن دونوں لوگ وہاں جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، ان سے لوگوں نے راحت پائی، لوگوں نے فیض پایا، تو آج وہاں پر سب جاتے ہیں، ہر طبقے کے لوگ جاتے ہیں، ہندو بھائی بھی بہت بڑی تعداد میں جاتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے مسلمان جو 10% بیاض لیں اور بات میں جھگڑا کرنے کی کوشش کریں، ذرا سی بات میں معاملے کو فریش مائنڈ ہو کر، کول مائنڈ ہو کر ٹھنڈائی سے نہ نپٹائے، گرمی سے نپٹائے، جلوس نکال کے اور ریلیاں نکال کر کے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، شانتی پوروک ڈھنگ سے مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ یہاں ہمیں ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کے ساتھ رہنا ہے، آپ کو اگر رہنا ہے تو شانتی پوروک ڈھنگ سے رہیں، یہ گرمی نہ دکھائیں، گرمی کے وقت گرمی دکھائی جاتی ہے، نرمی کے وقت نرمی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش نافرمان ہے۔ کس سے فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام سے اور ہارون علیہ السلام سے۔ فرمایا فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی، کہ جب اس کے پاس جاؤ تو نرمی سے بات کرنا، جو خدائی دعویٰ کر چکا تھا، اللہ نے فرمایا اس کے پاس جاؤ تو نرمی سے بات کرنا۔ وہ تم بلا وجہ مسلمانوں سے بھی گرمی سے بات کرتے ہیں، یہ جلوس نکالنے والے جو 11 تاریخ کا جلوس نکالتے ہیں، یہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، جو 11 تاریخ کے جلوس کو کے قائل نہیں ہیں ان کو بھی یہ مسلمان نہیں سمجھتے، اور کعبے کے امام مسجد نبوی کے امام کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے جو 11 تاریخ کو جلوس نکالتے ہیں، کہ کعبے کا امام بھی مسلمان نہیں ہے، مسجد نبوی کا امام بھی نہیں ہے۔ اب بتائیے آپ، میں اس لیے اپیل کرتا ہوں یوگی آدتیہ ناتھ صاحب سے کہ ہرگز شاسن پر شاسن جلوس غوثیہ جو 11 تاریخ کو نکلتا ہے چاند کی، اس کو بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔